ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے اندر کیا کیا چیزیں کلیئر ہونی چاہیے؟ تو سب سے پہلی چیز کہ ایک مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کو قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، سورہ انبیاء کے اندر آیت نمبر 26 کے اندر، اور اسی طریقے سے سورہ اخلاص کے اندر۔ توحید جس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کا ایک ہونا پہچاننا ہے، تو اس کے لیے قرآن کی 2 سورتوں کو لے لیں، ایک چھوٹی سورت ہی کو لے لو، اس کے اندر ہی بیان ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یہیں سے پتہ چلے گا کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو یہیں سے ثابت ہو گیا کہ اللہ ایک ہے اور بے نیاز ہے۔ اور ایک جو سورہ انبیاء کے اندر آئے تھے، اس کے اندر بیان کیا گیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے لو کان فیہما، اگر اس دنیا اور جہان کے اندر آلہۃ، بہت سارے الہ ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اگر کئی اور الہ ہوتے، اللہ کے علاوہ اگر اور معبود ہوتے، اللہ کے علاوہ اگر اور خدا ہوتے، لفسدتا، تو فساد مچ جاتا۔ یہ جو نظام چل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے اپنے وقت پر، ڈوب رہا ہے، اور جو ہے وہ شب و روز ہو رہی ہے، صبح بھی ہو رہی ہے ٹائم پر، شام بھی ہو رہی ہے، رات بھی ہو رہی ہے، اور سارا نظام چل رہا ہے دنیا کا ایک ترتیب سے بے ترتیب نہیں ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اگر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کئی خدا ہوتے تو یہ نظام نہیں چلتا، دھرم برم ہو جاتا، پورا نظام نشٹ ہو جاتا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج اپنے ٹائم پر نکل رہا ہے، اور شب و روز اپنے ٹائم پر ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو بھی نظام دنیا کا ہے وہ اپنی ترتیب پر چل رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نظام دھرم برم نہیں ہے، صحیح چل رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا دو نہیں ہے، خدا ایک ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یہ عقلی طور پر سمجھایا اللہ نے۔ ایک تو خود ہی کہہ دیا سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، مسئلہ ہی ختم ہو گیا، اللہ ایک ہے۔ لیکن اللہ ایک ہونے کو دوسرے طریقے سے، یعنی فلسفی لوگ بھی آج کے دور میں ہوتے ہیں، اور فلسفیانہ طور پر وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو کیسے ہے؟ تو سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے اس کو سمجھایا ہے، اور بہت بہترین انداز سے سمجھایا۔ اور اس مثال کو میں تھوڑا ایلوبریٹ کرتا ہوں، اور اس کی مثال نے، جو مثال اللہ نے قرآن میں دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو نظام درم برم ہو جاتا۔ اب اگر آپ کو یہ بات سمجھنی ہے اور کسی غیر مسلم کو سمجھانا ہے تو اس طرح سمجھیں گے۔ کسی کو بھی یہ پوچھئے کہ جو حاکم ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ گاڑی اگر آپ چلا رہے ہیں تو ڈرائیور ایک ہی ہوگا، گاڑی کے 2 ڈرائیور کر دیں گاڑی نہیں چلے گی، ایک چاہے گا ادھر، ایک چاہے گا ادھر، ایک کا مزاج ہے فاسٹ چلانے کا، ایک کا مزاج ہے سلو چلانے کا، ایک ساتھ 2 جن ڈرائیونگ نہیں کرتے، ایک ہی جن کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر جگہ جو حاکم ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، سربراہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اس کے تحت کام کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی پوزیشن پہ 2 لیڈر نہیں ہوں گے، پی ایم ایک ہے تو ایک ہی ہوگا، اس کے بعد سی ایم ہوگا، پی ایم ہوتے ہوتے دوسرا پی ایم نہیں ہو سکتا، کیونکہ پھر وہ پی ایم کا وہ اتھارٹی اس کی نہیں رہے گی، اس کے پاس وہ اختیار ہی نہیں ہوگا۔ ایک پی ایم کچھ اور چاہے گا، دوسرا پی ایم کچھ اور چاہے گا، اس کے اوپر پریسیڈنٹ ایک ہی رہے گا۔ تو ہر کوئی جو عہدے اور جو حاکم ہوگا وہ ایک ہی ہوگا، کیوں؟ چونکہ اسی سے نظام چل پائے گا۔ اگر حاکم 2 ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پھر نظام درم برم ہوگا، کیونکہ 2 کی سوچ الگ ہوگی، 2 کا جو ہے وہ حکم الگ الگ ہوگا، تو ایک ہی وقت میں 2 حکم نافذ نہیں ہو سکتا۔ خدا کے بارے میں بھی ایسے ہی سمجھے کہ خدا اگر 2 ہوں گے یا ایک سے زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ایک خدا چاہے گا کہ اس وقت بارش برسانی ہے، اور دوسرا خدا چاہے گا بارش نہیں برسانی ہے، تو اب 2 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہوگی کہ دونوں کی بات کو مان لیا جائے، دونوں کی بات کو مان لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا،
چونکہ ایک وقت میں بارش ہو ایک جگہ اور ایک وقت میں اس جگہ بارش نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ ایک خدا کی بات مانی جائے گی اور دوسرے کی نہیں مانی جائے گی. جس کی مانی جائے گی وہ خدا ہوگا اور جس کی نہیں مانی جائے گی وہ خدا نہیں ہوگا. کیوں؟ چونکہ خدا ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اپنا اختیار سے کوئی کام نہ کر سکے. جب ایک خدا یہ چاہے گا میں بارش برسانا چاہتا ہوں اور اس کی وجہ سے بارش نہیں برسا پایا بلکہ دوسرے خدا کی بات مانی گئی، تو جس کی بات نہیں مانی گئی وہ خدا ہی نہیں رہا. چونکہ خدا کو یہ اختیار ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ مجبور ہو گیا. تو اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہ سمجھایا اور یہ بیان کیا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے، خدا ہوتے، تو نظام دنیا کا درم برم ہو جاتا. اور ایک سے زیادہ اگر کوئی حاکم ہوگا دنیا کے اندر بھی تو نظام درم برم ہو جائے گا. اسی طریقے سے دنیا کے اندر جیسے کہ حاکم ایک ہے اور پورا سسٹم چلانے کے لیے سسٹم چل رہا ہے صحیح طریقے سے، سیم اسی طریقے سے دنیا کا نظام بھی صحیح طریقے سے چل رہا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ خدا کئی نہیں ہے، خدا ایک سے زیادہ نہیں ہے. ہندوؤں کے اعتبار سے 333 کروڑ دیوی دیوتا نہیں ہے بلکہ واحد ہے، ایک ہے، احد ہے، اور وہ اللہ ہے. یہ مین کنسپٹ ہے جو ایک مسلمان کا کلیئر ہونا چاہیے.